السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمتا تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، سورہ نساء میں ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس میں سلام کے مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے سماج میں، ان کے معاشرے میں سلام کا لفظ نہیں بلکہ تحیت کا لفظ تھا۔ تحیت کے معنی دعا کے ہیں۔ وہ عموماً وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے حیاک اللہ۔ اب بھی ان کی سوسائٹی میں یہ لفظ سلام کا رواج بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیاک اللہ وہ تقیہ کلام بھی ہے، وہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اچھی رہے۔ زندگی اور حیات کی دعا ہے۔ حیاک اللہ کا معنی یہ ہے اللہ تمہیں زندگی دے، حیات دے، عمر دراز کرے، یہ بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں جو بات آ رہی ہے، جب کوئی آدمی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب بہتر الفاظ کے ساتھ دو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہتر جواب اس سے بڑھ کر۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو زیادتی کے الفاظ آ رہے ہیں یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ نکلے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک مجلس میں پیش آ رہا تھا یہ واقعہ، پھر دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ دوسرے آدمی نے سلام کے ساتھ رحمت کا لفظ بڑھا دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا حضور نے بہتر جواب اس کا اس انداز سے دے دیا۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے تو حضور کے پورے جملے استعمال کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور نے ان کے جواب میں صرف کہا وعلیکا کہا۔ وعلیکا کہتے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ سب کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضافے کے ساتھ بولتے گئے، میرے لیے تو کوئی چیز بڑھ کر نہیں کہے، صرف وعلیکا کہا کہ ایسا ہی جو تم نے کہا ہے ویسا ہی، یہ معنی سیم وہی جملے میں بھی تمہارے لیے لوٹا رہا ہوں، یہ معنی ہوا۔ تو انہوں نے پوچھ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تم نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے پر بات ختم ہو۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے یہ مسئلہ طے کر دیا ہے
کہ حضور نے یہ جو بات کہی ہے وعلیکا، تم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اب ہم اپنے طرف سے کسی کے لیے دوسرے الفاظ نہیں بڑھانا چاہیے، ومغفرتہ وحیاتہ، ایسے اس قسم کے کیا بھی جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہی جملے دہرانا چاہیے جو اس آدمی نے تینوں جملے کہہ دیے ہیں۔ انصاری ایک خاتون تھی جو کام کاج کر رہی تھی کسی گھر میں، وہ چیزیں لے کر بازار گئی، پیسے اس کے گم ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت ہی رنجیدہ، مایوس، پریشان نظر آ رہی ہے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری مالکین نے کچھ پیسے دیے تھے سودا لانے کے لیے، وہ پیسے گم ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ پیسوں کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ رقم جو تھی اس سے زیادہ رقم ہی دے دی۔ یہ سودا وغیرہ لینے کے بعد پھر حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سودا میں نے لے لیا ہے، اتنی دیر کے بعد میں جا رہی ہوں، یقیناً وہ مجھ پر بگڑ جائے گی اور بہت غصے والی ہے، ذرا بھی نرمی کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع بھی کہا گھبرانے کی بات نہیں، تمہاری مالکین سے میں بات کروں۔ حضور کے اخلاق دیکھ، کوئی ایک خاتون تھی کام والی کسی گھر کی، تو حضور اس کے ساتھ گئے، تو ایک انصاری ان کی گلی میں گئی، تو حضور کو دیکھ کر عورتیں اپنے اپنے دروازوں کے سامنے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ سلام بچوں کو بھی کرتے تھے، عورتوں کو بھی کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر فقہاء نے کہا ہے عورتوں کو سلام کرنا بھی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ اب وہاں سلام میں اگر کوئی فساد ہے، نیت میں کوئی خلل ہے، اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں سلام نہ کیا جائے۔ یہ تو حالات کے لحاظ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی سلام کیا، عورتوں کو بھی سلام۔ اس گلی میں گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، کسی عورت کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، دوسری مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، اس کے بعد لوٹنے ہی والے تھے، تمام عورتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا عجیب لگا، تو فرمایا کیا بات ہے، میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ بھی نہیں دیا، تیسری مرتبہ تم نے یہ جواب دیا جب کہ میں لوٹنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو عورتوں نے کہا آپ کی عادت ہمیں معلوم ہے، اگر اس موقع پر ہم بلند آواز سے جواب نہیں دیتے تو آپ واپس چلے جاتے۔ ہمارے خاموش رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا جواب نہیں دیا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، ضرور دل میں ہم نے جواب دیا، اس لیے بلند آواز سے جواب نہیں دیا کہ آپ ایک مرتبہ نہیں کیے تو دوسری مرتبہ ضرور کریں گے، سوال کریں گے، دوسری مرتبہ بھی اگر جواب آپ کے کانوں تک نہ پہنچے تو تیسری مرتبہ آپ سلام کریں گے۔ تو بار بار آپ کی زبان سے جو جملے ہمارے حق میں نکلیں گے سلامتی کے، رحمت کے، برکت کے، یہ بہت بڑی نعمت اسی خیال سے ہم نے کیا، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یہ پھر اس بعد اس خاتون کو بلا کر گفتگو کی کہ نہیں اس کی غلطی یہ تھی، ایسی تھی، پیسے گم ہو گئے تھے۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ اس کے لیے یہاں تک تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کچھ کہلا کر بھیج دیتے کسی سے تو یہی بات کافی تھی۔ نہیں، یہ گھبرائی ہوئی تھی اس لیے میں ان کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی گھبرائی ہوئی تھی یہ جملے ذرا اس عورت پر بھی اثر کر گئے، فوراً اس خاتون نے کہا میں آپ کے خاطر اس کام والی کو آزاد کر دیتا ہوں۔ زمانے میں غلام اور باندی خرید کر رکھ لیے جاتے تھے، انہی کے قبضے میں رہتے تھے، جب تک کہ آزاد نہ کیا جائے وہ آزاد نہیں ہوتے تھے۔ اس خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسی وقت آزاد کر دیا، رہائی کر دیا۔ سلام سے متعلق ایک دو مسئلے ضروری سمجھتا ہوں میں، وہ آپ کے سامنے رکھنے سے فائدہ ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو باقی افراد پر جواب دینے کی ذمہ داری ہے۔
سب بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی ایک صاحب آئے، السلام علیکم کہا، تو جماعت میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام، تو سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جواب دینا یہ فرض کفایہ، واجب کفایہ کے درجے میں ہے، ایک آدمی کے کہنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر آدمی پر جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جماعت میں سے ایک آدمی بھی جواب دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر ایک جماعت کہیں سے گزرے، ان میں سے ایک نے سلام کر لیا تو کافی ہے، بیٹھے ہوئے میں سے ایک نے جواب دے دیا تو وہ بھی کافی ہے۔ اس طریقے کی یہ بات ہے۔ سواری پر کوئی آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سواری پر رہنے کی وجہ سے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ ایک چھوٹی سی خلیل جماعت ہے تو بڑی جماعت خلیل جماعت کو سلام کرے۔ اس طریقے سے درجے رکھ دیے گئے ہیں، سواری پر ہے، چلنے والا ہے، بیٹھے ہوئے تھوڑے لوگ ہیں تو زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سلام کرے، اس طریقے کے ضابطے ہیں۔ کم عمر بچوں کو، عورتوں کو بھی سلام کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے گھر میں گئے جہاں گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے اتفاقات ہوتے ہیں، اچانک ہم کسی کے گھر کو گئے یا گھر دیکھنے گئے یا خریدنے کی نیت سے گئے، گھر کو اچھا ہے برا ہے، کتنے کمرے ہیں، کیا بھی ہو سکتا ہے، اچانک کسی کے پاس گئے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جملہ خالی گھر میں کہنا چاہیے۔ خالی گھر میں کیوں کہیں؟ جب کیوں کوئی آدمی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کوئی آدمی نہیں ہے تو فرشتے اس کے سلام کا جواب عطا کرتے۔ تو خالی گھروں میں بھی خاموش پیر رکھ کر اندر نہیں واپس نہیں لوٹنا چاہیے، بلکہ یہ جملے ضرور ادا کرنا چاہے، السلام علینا، سلامتی ہو ہمارے اوپر، سلامتی ہو نیک اور صالح اللہ کے بندوں پر۔ اس طریقے کی یہ بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جب کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اتنے سارے جملے اگر کہہ دیں جن کو یاد ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بہت اچھی بات ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ یہ فرشتوں کے وہ جملے ہوں گے آخرت میں، جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے استقبال کر کر یہ کہیں، السلام علیکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، آپ کے لیے طیب ہے، بابرکت ہے آپ کا یہ داخل ہونا، آپ کا یہاں شامل ہونا، اس قسم کی بات کہی گئی۔ اور سلام کے تعلق سے ایک حدیث یہ بھی ہے، سلام کرنا مسنون ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی جواب نہیں دے رہا ہے کسی بھی سبب سے تو وہ گنہگار ہوگا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بھائی اس نے جواب نہیں دیا آئندہ سے ہم کیا سوال کریں، اس قسم کی ضرورت نہیں، بس ان کو سلام کرنا کافی ہے، وہ جواب دے یا نہ دے۔ اسی لیے کہا ہے جواب نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ جواب سلام یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے اس معاملے میں اس بات کی بڑی اہمیت بتلا دی گئی ہے کہ اس قسم کا معاملہ۔ پھر ایک بات سورہ نساء کے اندر یہ آ رہی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ معنی یہ ہے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یہ ترجمے کے لحاظ سے جہر کہتے ہیں بلند آواز، سو کہتے ہیں برائی۔ کسی کے حق میں برائی کے ساتھ آواز نہیں بلند کرنا چاہیے، مگر اس آدمی کے لیے کر سکتے ہیں جو مظلوم ہے، جس نے ظلم کیا۔ یہ بد دعا کے معنی میں، کسی کے حق میں بد دعا کے جملے نہ استعمال کرو سوائے اس آدمی کے جس نے آپ کو ظلم کیا ہے۔ ظالم کے حق میں یہ جملے اگر کہنا ہے تو کہہ سکتے،
پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو یہ بہتر ہے، نہیں اگر تم اس کے ظلم پر کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں تو کہیں، لیکن زیادتی حد سے زیادہ بڑھ کر ایسے جملے نہ استعمال کرو۔ یہ ایک تعلیم ہے معاشرے کے لیے، اور ایک عبرت بھی ہے۔ الظلم ظلمات، ظلم ایک اندھیرا، آخرت میں جو لوگ ظلم کریں گے قدرت کی طرف سے ان لوگوں کو اندھیرا ہی اندھیرا سامنے آتا رہے گا، یہ بات کہی گئی ہے۔ ظلم سے بچو، یہ تمہارے لیے آخرت میں بڑی تاریکی کی چیز ہوگی، اس سے بچتے رہو۔ ایک مسئلہ تھا، وہ عموماً اس طرف کے لحاظ رکھنا چاہیے، یہ لعنت بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ لعنت کسی پر بھیج دینا، خدا کی لعنت ہو تمہارے اوپر، یہ جملے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ لعنت کے معنی ہے ابعد من الرحمہ، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں، دور کے ہوں، دوست کے ہوں، رشتہ دار ہوں، بڑے ہوں، یہ جملوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بد دعا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم، اگر اس وقت وہ دعا قبول ہو گئی تو بیچارے پر رحمتیں بند ہو جانا یہ زیبا نہیں ہے، اس لیے لعن طعن کے الفاظ سے بھی بچتے رہنا ہے، رکنا چاہیے۔ انہی آیتوں کے بعد ایک ہجرت کے بھی کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ ان الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمین قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ۔ بڑی لمبی بحثیں چل رہی ہیں، اختصار سے بول کر آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک وطن سے دوسرا وطن، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ اب یہ ہجرت نیت کے اوپر موقوف ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ دین کی اشاعت کے خاطر وہاں جا کر ہم یہ کریں گے، وہاں چین اور امن اور سکون کے ساتھ رہ کر کچھ کام کریں گے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب مدینہ طیبہ جو لوگ گئے اس لیے گئے کہ مکے میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا ہے، مدینہ کے اندر اس کے امکانات ہیں، وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے اور ہر طرح سے دعوت دی ہے، وہاں جائیں اور سکون اطمینان کے ساتھ رہ کر خود بھی شریعت پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی دین کی تعلیم دیں۔ یہ نیت سے جا رہے ہیں تو یہ ہجرت بہت ہی مبارک اور مسعود ہے، ایسے اس کام کے لیے جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما ہاجر الیہ، نیت پر انما الاعمال بالنیات فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ او الی الدنیا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جو آدمی اگر ہجرت کر رہا ہے دنیاوی کام کے لیے تو وہی ہے اس کے لیے جو اس نے اس نیت سے کیا، نکاح کرنے کی نیت سے گیا ہے تو دنیا ملے گی۔ تو بتلانے کا منشا اور مقصد ہے ہجرت اچھے کاموں کے لحاظ سے ہو، دنیاوی کاموں سے بھی ہجرت کی گنجائش، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرنا۔ مثلاً روپیہ اور پیسے کمانے کی نیت سے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہا ہے، یہ نیت یہ ہے کہ ان پیسوں سے بچوں کی زندگی ہو، اچھی زندگی گزاریں، فقر سے بچیں، تندرستی سے بچیں، سوال کی ذلت سے بچیں، آفتوں سے بچیں، ان نیتوں کے تحت ہجرت کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کئی معنوں میں، اگر صحت کی خرابی ہے، آب و ہوا اس جگہ کام راس نہیں آ رہی ہے تو آپ وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کو جا رہے ہیں، اس طریقے سے جانے کی گنجائش ہے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کو تندرستی صحت نصیب ہو جائے گی، اس لیے چلے جانا چاہیے۔ تو دین کے لیے ہجرت کرنا، اسلام کے لیے ہجرت کرنا، یہ کسی علاقے میں بدکاری زیادہ ہے، فسق و فجور ہے، ظلم اور زیادتی ہے تو وہاں سے بھی جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے۔ کسی محلہ ہی ہے، چھوٹی سی مثال ہے، کسی محلے میں ہر قسم کی گندگی ہے، برائی ہے، تو اب آدمی یہ سوچے کہ ہم یہاں رہنے سے ہمارے بچوں کے اخلاق عادات بگڑ جائیں گے، ایمان میں کمزوری آ جائے گی، بہتر اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جائے جہاں اس قسم کی بات نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ہجرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے جب لوگ داخل ہوں گے آخرت میں جمع ہو جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیوں دین کے خاطر اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہیں گئے؟ تو یہ جواب دیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے، اس وطن کے اندر ہم بے بس تھے، ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں نکل سکے۔ تو فرشتے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ وہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں تم نہیں جاتے؟ یہ کہہ کر فرشتے جواب دیں گے ان لوگوں کو جو اس قسم کا عذر پیش کرتے ہیں۔ انہی آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے درپے ہو گئے تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت، ان کی بعثت، ان کی رسالت کسی اور قوم کی طرف نہیں تھی، یہودیوں کی اصلاح کے لیے، یہودیوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی وضاحتیں کی ہیں اس معاملے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے یہودیوں کی طرف، رسول بنا کر بھیجے گئے یہودیوں کی طرف۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی، یہود آپ کے مخالف ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی توہین، تذلیل اس قدر آگے بڑھے کہ ان کی ناجائز اولاد ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بغیر باپ کے پیدا ہوئی، ان کی ماں صحیح نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ اب عیسائیوں کے در گمراہیاں وہ الگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کے آخر میں بھی وہ بحث آ رہی ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس وأمی الہین من دون اللہ، عیسیٰ یہ لوگ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، آپ کی ماں کو الوہیت میں شریک قرار دیا، کیا یہ تعلیم آپ نے دی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں ان کنت قلت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اے اللہ میں جب تک ان کے درمیان میں رہا میں نے تو ایسی بات نہیں کہی کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایسے غلط بات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی ہے یا نہیں، میرے دل میں کیا ہے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ بات ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ انہوں نے جو کچھ بات کہی ہے اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں اس غلطی پر، آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی شان کے لائق ہے، آپ کی شان کریمی، رحمت و کرم کے لحاظ سے یہ عزت ہے۔ تو بہرکیف یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا اور آپ ایک گھر میں چلے گئے، ایک کمرے میں چھپے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت سے سوراخ ڈال کر ان کو اوپر اٹھا لیا اور ایک صاحب کو ان کی شکل دے دی جو انہی کے لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اندر گھس کر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو لے جا کر انہوں نے گرفتار کیا، صلیب پر لٹکا دیا اور ختم کر دیا۔ اس وقت ان کی زبان کو اللہ نے بند کر دیا، وہ کچھ کہہ نہیں سکے، سمجھا کہ انہوں نے، اسی لیے قرآن میں کہا ہے ما قتلوا، قتل نہیں کیے، نہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم کی اس معاملے کو اشتباہ کہتے ہیں، سامنے دیکھنے میں ایک چیز نظر آ جائے حقیقت میں وہ چیز نہیں۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق انی رافع الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا، چنانچہ معراج کے موقع پر حضور کی ملاقات۔ پھر کئی حدیثیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مریم ضرور آئیں گے، دمشق میں اتریں گے، مسجد کے پاس سبز لباس میں، بہترین لباس کے ساتھ فرشتوں کے پروں پر کھڑے ہوئے، صبح کی نماز کے وقت آئیں گے، اس وقت لوگ صفیں درست کرتے رہیں گے، مصلی پر جا رہے ہوں گے، جیسے لوگ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے امام بھی پیچھے ہٹ جائے گا، لوگ کہیں گے اے ابن مریم آپ امامت کیجئے، آپ آگے بڑھیے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تمہارے میں سے ہونا چاہیے، یہ کہہ کر اسی آدمی کو بڑھا دیں گے جو مسلمان تھے، ان کے پیچھے اقتداء کر کے آپ نماز ادا کریں۔ گویا حضرت عیسیٰ کا جو آنا ہے یہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، بلکہ ایک مصلح، یہ داعی، ایک مبلغ کی حیثیت سے ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس طریقے سے عیسائیت پورے طریقے سے ختم ہے۔ یقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، یہ سب حدیث کے کئی الفاظ آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آنے کے بعد تکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے کہ صلیب کوئی نہیں ہے۔ خنزیر کو تم نے، سور کو تم نے کیسے حلال بنا دیا، شراب کو تم نے کیسے جائز کرا دیا، یہ ساری چیزوں کو ختم کریں گے، دین محمدی کو پیش کریں گے، تمام لوگ آپ کی پیروی میں دین محمدی پر چلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وجہ سے سارے اسلام کا غلبہ ساری دنیا، قرآن کی جو آیت ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری زمین پر اسلام غالب آ جائے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ کتنے سال رہیں گے؟ کسی نے 40 سال کہا، کتنی کچھ مدت کہی، بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن کیا جائے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اس کمرے کے اندر صرف ایک ہی قبر کی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا کہ تم 2 نبیوں کے بیچ میں رہو گے اس جگہ پر دفن ہونے کے اعتبار سے۔ وہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری طرف حضرت عمر ہیں، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ یہ تفصیلات ہیں، اور بھی بہت ساری حضرت عیسیٰ کے تعلق سے حدیثیں ہیں، لوگ آسانی سے پہچان لیں گے، اور ان کی شکل، صورت، زلف، یہ سب بتلا دیا گیا ہے کہ ان کا انداز کیا ہوگا۔ دجال کو ختم کر کے پوری طریقے سے آپ ساری دنیا کے اندر امن، چین، سکون پیدا کریں گے، خلافت اسلامیہ قائم ہوگی، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا۔ انہی کلمات پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو خیر اور برکت عطا فرمائیں، ہماری اس عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا ہے، تو اپنے شان کریمی سے ہم سب کے جانے انجانے جتنے بھی گناہ ہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ، رمضان میں جو بھی نیکیاں ہم سے ہو جائیں ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ تراویح، روزے، صدقات و خیرات، ساری چیزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔